الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، نماز کیسے پڑھیں اس تعلق سے آج بروز اتوار 24 دسمبر یہ پہلا تربیتی نشست منعقد ہو رہا ہے، اور اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عبادت کو ہم جان سکیں. ہم اہل الحدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی کوتاہی اور کمی یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی قطعی کوشش نہیں کرتے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ احادیث کے ذخیروں میں کہاں بیان کی گئی ہیں. اور عمومی طور سے وضو کا مسئلہ ہوا، نماز کے مسئلے ہوئے، جو اختلافی مسائل ہیں اس کو تو کسی حد تک ہم کہیں نہ کہیں کسی سے پوچھ لیتے ہیں، کسی سے سن لیتے ہیں، لیکن عمومی طور سے جن کا تعلق سنن اور مستحبات سے ہے ان کو ہم جاننے کی بالکل کوشش نہیں کرتے ہیں. کئی سارے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، باقاعدہ دلائل بھی یاد ہوں گے، رفع دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آمین بالجہر بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، ایسے کتنے سارے مسائل جو اختلافی ہیں اس کا علم ہم کو ہوتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گھروں میں کبھی اپنی بیوی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ آیا ہماری جو بیوی ہے وہ وضو اس کا سنت کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں. ہم مطمئن ہیں وضو تو آ ہی رہا ہوگا کم سے کم، کیا پتا، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کو معلوم ہے، یا عمومی طور سے ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے، ہم سیکھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی کبھی شرم کی وجہ سے ہم پوچھتے بھی ہیں. اب کیسے پوچھیں کہ ہمارا وضو صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، کہیں گے اتنے سال سے وضو کر رہا ہے معلوم ہی نہیں ہے اس کو، تو شرم کی وجہ سے ہم نہیں پوچھتے ہیں. تو اس طرح کے مجلس کے منعقد کرنے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ایک تو کتاب و سنت میں دلائل کہاں ہیں وہ ہم کو معلوم ہو جائیں. ہم کہتے ہیں ہم قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، کوئی پوچھ لے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے وضو کیسے کرنا چاہیے، اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم کو نہیں معلوم کہاں لکھا ہوا ہے. ہاں بعض جو اختلافی آیات ہیں، مسائل ہیں، اس کی باقاعدہ آیتیں یاد ہیں ہم کو، لیکن یہ سارے مسائل جو ہے ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو اصل مقصود یہ ہے کہ ہم یہ جانیں، اگر ہمیں علم ہے ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ آیا واقعی ہمارا وضو سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو الحمدللہ، اور نہیں ہے تو ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مقصد ہے. اور کتاب و سنت میں اس کے دلائل کہاں موجود ہیں، اس لیے کہ آج ایک طبقہ باقاعدہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اور بباغ دہل یہ اعلان کرتا ہے، اور باقاعدہ کبھی کبھی تو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ایک رکعت نماز حدیث سے پڑھ کر کے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، نہ ہی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہمارے بڑوں نے اگر فقہ میں مرتب نہ کر دی ہوتی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وضو کے احکام و مسائل کیا ہیں. اس طرح کا دعویٰ کیا جاتا ہے، حالانکہ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہاں ہیں؟ احادیث کے ذخیروں میں. تو یہ مقصود ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آخر کتاب اللہ میں، سنت رسول میں ہمارے جو عبادات ہیں
ان کا ذکر کہاں کہاں ہے، آیا ہم اسی کے مطابق اپنی عبادتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. ایک ساتھ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی یاد رکھنا انسان کے لیے محال ہو جاتا ہے. تو ابھی دیکھیے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں نے پڑھی ہے. طویل آیت ہے، میں نے صرف جتنا وضو سے متعلق مسئلہ تھا اتنا ہی خالی میں نے پڑھا ہے. تو یاد رکھیے کیا ہے، وضو سے متعلق آیت کہاں ہے؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6. ٹھیک ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کرنے اور اسی طرح سے یاد رکھیے میں نے کیا کہا، صرف وضو سے متعلق جو ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نیند سے بیدار ہو جاؤ اور نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھل لو. فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھل لو. وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھل لو. اپنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک نہیں، یاد رکھیے کوہنیوں سمیت دھل لو. اور وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لو. وارجلکم الی الکعبین، اور اسی طرح سے اپنے پیر ٹخنوں سمیت دھل لو. پیر میں جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ کیا ہے؟ ٹخنا ہے. تو ٹخنوں سمیت دھل لو. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا وضو کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے. 4 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں. وضو میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے یہاں اس آیت میں. چہرہ دھلنے کا ذکر ہے، اور کس چیز کا ذکر ہے جی؟ ہاتھ دھلنے کا ذکر ہے دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ کس کا ذکر ہے؟ مسح کرنے کا، اور چوتھے نمبر پہ پیر. اسی کو بعض فقہا نے کہا کہ یہ کیا ہے، وضو میں فرائض میں داخل ہے یہ. ٹھیک ہے، اس پر ہم زیادہ توجہ نہیں دیں گے کیا فرائض ہے کیا سنن ہے. ہم کو صرف یہ جاننا ہے کہ سنت کے مطابق وضو کیسے ہے، کیونکہ اسی میں الجھ کر کے آدمی رہ جائے گا. وضو کی سنتیں بولو، وضو کے فرائض بولو، یہ نہیں کرنا ہے اپنے کو. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب کرنا سب ہے تو الگ الگ کیوں؟ تو اس میں نہیں الجھنے کی ضرورت ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے چیزوں کا ذکر کیا؟ 4 چیزوں کا. ٹھیک ہے نا، چہرہ دھلنا ہے، اور ہاتھ دھلنا ہے، اور مسح کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ پیر دھلنا ہے. 4 چیزوں کا. تو اتنے یعنی آیت کے اتنے ٹکڑے میں نماز کے لیے وضو کرنے، اور اس کے بعد آگے وہیں جو ہے اسی آیت میں ہم بستری کے بعد غسل کرنے، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، ہاں وہی ذکر ہے. اور اگر پانی نہ ہو تو وضو اور تیمم کے بجائے، وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرنے کے بھی احکام اسی آیت میں بیان کیے گئے ہیں. تو وضو کا بھی حکم اسی آیت میں ہے اور تیمم کرنے کا بھی حکم اسی میں ہے. یاد رکھیے. کوئی پوچھے یا خود آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ قرآن میں وضو اور تیمم کا مسئلہ کہاں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں. ٹھیک ہے نا. ہاں، تو یہاں اس آیت میں چیز بیان کی گئی. اب اس آیت میں 3 اعضاء کو دھلنے کا ذکر ہے اور 1 اعضاء پر سر کے اوپر مسح کرنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن عمومی طور سے وضو کے جو مسائل ہیں، اس کے جو احکام و مسائل ہیں، وہ عملی طور سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. اب اس آیت کو لے کر کے ہمارے بہت سارے بھائی، یا خاص طور سے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کا وضو صرف ایسے ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا وضو ایسا ہی رہتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم وضو ایسا ہی کرتے ہیں، جلدی میں رہتے ہیں تو وضو ایسے ہی کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ چہرہ دھل لیتے ہیں، ہاتھ دھل لیتے ہیں، مسح کر لیتے ہیں، پیر دھل لیتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بولے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے. تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ بیان کیا وہ اجمالی طور سے بیان کیا، مختصر میں، اختصار کے ساتھ. لیکن اس کی تفصیل اور اس کی تشریح، اس کی وضاحت بیان کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے. اگر اس کو ہم فرائض مان لیتے ہیں، جیسے عام طور سے آدمی کیا سوچتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، فرض
تو ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر سنت کبھی کبھار نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو بھی آدمی یہی سوچ لیتا ہے کہ یہ جو اس میں بیان ہوا ہے کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا ہے تو اتنا کرنا ضروری ہے, اور اس کے بعد نبی نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ کرنا ضروری نہیں ہے, اور سمجھتے ہیں ہمارا وضو ہو گیا. یہاں تک کہ ایک سائل نے جب یہ پوچھا تو میں دنگ رہ گیا کہ وہ سالوں سے اسی طرح سے وضو کر رہا ہے. وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا بیان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں اس طرح کا یہی چیز بیان کی گئی ہے. تو عام طور سے یہ فرائض ہیں اور یہ سنن ہیں, یہ جو چیزیں بیان کر دی گئی نا فقہا نے یہ جو تقسیم کی کہ یہ فرائض ہیں اور یہ سنن ہیں, اس تقسیم میں کیا ہو گیا کہ سنتوں کی جو قدر و قیمت ہے وہ ہماری نگاہوں سے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اور ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی جو فرض ہے وہ کر لو, باقی جو سنتیں ہیں مستحبات ہیں وہ کرنا کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی باتیں ہم کو سمجھ میں آ گئی. اچھا, اب آیت کا ظاہری مفہوم کیا نکلا؟ آیت کا ظاہری مفہوم یہ نکلا کہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا کر لو؟ وضو کر لو. آیت کے ظاہری مفہوم سے یہی پتہ چلتا ہے. اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً شروع میں عمومی طور سے ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرتے تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ باوضو رہیں. پھر بھی ہر نماز کے لیے الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. لیکن غالباً غزوہ خیبر کا موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وقت کی نمازیں ایک وضو سے پڑھی, اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے جب پڑھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ, اور اسی لیے بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے, بعض مفسرین نے, کہ شروع میں کیا تھا؟ شروع میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری تھا, اور بعد میں یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. تو اسی لیے قرآن میں یہ ہے کہ جب بھی نماز کا ارادہ کرو تو کیا کر لو؟ وضو کر لو. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن احادیث کے ذخیروں میں جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں. تو اگر آپ باوضو ہیں تو آپ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور خاص طور سے نماز سے پہلے جو میں نے وضو کا مسئلہ لیا کہ نماز سے پہلے, اس لیے کہ نماز کے صحت کے لیے وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے. نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر ہمارا وضو صحیح نہیں رہا تو ہماری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6954, اگر یہ نہیں یاد رکھتے تو کم سے کم کتاب کا نام یاد رکھو. امام بخاری نے کتاب الحیل, ہم حیلہ بولتے ہیں نا, حیلہ بہانہ, اسی سے ہے کتاب الحیل. کتاب الحیل میں شرعی حیلوں یعنی شرعی بہانوں کی کتاب, ایسا ایک کتاب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر رکھا ہے. کتاب الحیل, ہا یا لام, کتاب الحیل, شرعی حیلوں کا بیان. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے, بابن فی الصلاۃ. اب دیکھیں کتاب ہے بہانوں کا بیان, بہانوں کی کتاب, شرعی بہانوں, شرعی حیلوں کا بیان, اور نیچے جو ہے امام بخاری باب باندھ رہے ہیں بابن فی الصلاۃ. ٹھیک ہے, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فہم تھا, کتنا فہم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان کو. ٹھیک ہے, اور اس میں حدیث ذکر کر رہے ہیں کس کے تعلق سے؟ وضو کے تعلق سے. سمجھ, وضو کے تعلق سے حدیث ذکر کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا. اللہ رب العالمین تم میں سے کسی بھی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کو وضو کی ضرورت ہو جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. ایک ترجمہ یہ ہوا. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تم میں سے کسی
شخص کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جب وہ حدث کر جائے، یعنی جب وہ وضو توڑ دے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہاں لا رہے ہیں؟ اب اس حدیث کو ہم تلاش کریں گے کتاب الوضو میں تو نہیں ملے گا، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحیل میں لائے ہیں، اور مقصود یہ ہے، باب جیسے میں نے کہا کتاب کیا ہے؟ کتاب ہے شرعی ہیلوں کا بیان، شرعی بہانوں کا بیان۔ اس میں انہوں نے اس حدیث کو کیوں ذکر کیا؟ یہ سب سے اہم سمجھنے کی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب باب باندھتے ہیں محدثین تو باب کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ ہوتا ہے، اور دلیل میں حدیث ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آخری قعدہ میں ہو، کس میں ہو؟ آخری قعدہ میں ہو، اور اس کا ہوا خارج ہو جائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ احناف کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے بھی اگر وہ ہوا کھول دیتا ہے، آخری قعدے میں بیٹھا ہوا ہے اور ابھی سلام پھیرنے کا تھا، سلام پھیرنے سے پہلے اس کا ہوا خارج ہو جاتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک حیلہ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں نماز ختم کرنے میں حیلوں کا بیان، یہی ہے نماز ختم کرنے کے لیے حیلوں کا بیان، بہانوں کا بیان۔ نماز دوبارہ نہ پڑھنی پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا لیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نماز قبول نہیں کرتا ہے اس لیے کہ ابھی تم نماز میں ہو، ابھی سلام نہیں پھیرے نا، تو ابھی نماز میں ہے۔ تو جب آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا ہے کہ آدمی اس وقت نماز میں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، کہ نماز کی ابتدا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اور نماز کا اختتام کیا ہے؟ سلام پھیرنا۔ تو ہوا کھول کے سلام پھیریں گے کیا آپ؟ تو یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے ان لوگوں کا۔ ان میں سے آپ دیکھیے علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی امام بخاری کا رد کر رہے ہیں، جبرن زبردستی۔ اہل علم نے ان کا جواب دیا لیکن بعد میں۔ تو یہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے اس باب میں، تو پتہ یہ چلا کہ نماز کے لیے وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کو وضو کی ضرورت ہو، جب تک وہ وضو نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اگر دوران نماز، اگر آپ آخری قعدے میں بھی ہیں اور آپ کا ابھی پوری دعا آپ نے پڑھ لی، ابھی سلام پھیرنے کا تھا، آپ کا ہوا خارج ہو گیا، تو آپ یہ نہ سوچو کہ 4 رکعت تو ہماری ہو گئی تھی، اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو جانا ہے، وضو کرنا ہے اور اپنی نماز پھر سے پوری پڑھنی ہے۔ نماز کیا کرنا ہے؟ پوری پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیے تھے، تیسری رکعت میں ہوا خارج ہو گیا تو 2 رکعت جو ہے وہ جو چھوٹی تھی وہ اب خالی اتش پڑھنا ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نماز قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت آپ کے دوران نماز ٹوٹ گئی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جائیے، وضو کیجئے دوبارہ اور پھر سے آئیے اور اپنی نماز کو دہرائیے۔ اس حدیث سے پتہ چلا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وضو اگر ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ وضو کا معنی کیا ہے اصلاً؟ وضو کا معنی کیا ہے؟ وضو ہوتا کہ وضو ہوتا؟ عام طور سے ہم کیا بولتے ہیں؟ وضو، ٹھیک ہے؟ وضو بولتے ہیں، واو پہ زبر کے ساتھ وضو، ٹھیک ہے؟ اصل لفظ وہ وضو نہیں ہے، وہ ہے وضو، واو پہ پیش رہتا وضو، ٹھیک ہے؟ وضو اگر ہم بولتے ہیں تو وضو کے معنی ہوتے ہیں وہ پانی جس سے ہم وضو کرتے ہیں، وہ پانی جس سے ہم وضو کرتے ہیں
یا وہ برتن جس میں ہم وضو کرتے ہیں جس سے، اس کو بولا جاتا ہے وضو. آگے حدیث آئے گی تو وہاں جو ہے صحابی رسول نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ استعمال کیا وضو کا. دعا بے وضو، پانی منگایا وضو کا. ٹھیک ہے، تو اصل لفظ کیا ہے؟ وضو. تو وضو کے معنی ہوتے ہیں وہ پانی جس سے ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو کا معنی ہوتا ہے وہ عمل جو ہم وضو میں کرتے ہیں. ایک ہو گیا. اور اسی طرح سے عربی میں وضو خانے کو میزات کہا جاتا ہے. میم یا ضاد الف تا، میزات. ٹھیک ہے، میزات کہا جاتا ہے. وضو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضو ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو وضو کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی. وضو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی. آپ دھل رہے ہیں نا، اپنا ہاتھ دھل رہے ہیں، پیر دھل رہے ہیں، بال بھی آپ کیا ہے، کچھ گرد و غبار لگا ہوا تو مسے کر کے اس کو صاف کر لے رہے ہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد کہا گیا. ٹھیک ہے، کہ جب مسجد میں جاؤ تو کیا کرو؟ زینت اختیار کرو. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ زینت اختیار کر رہے ہیں. اپنا ہاتھ دھل رہے ہیں، چہرہ دھل رہے ہیں، ناک جھاڑ دے رہے ہیں، کلی کر لے رہے ہیں، منہ صاف ہو جا رہا، ناک صاف ہو جا رہا، کان میں انگلیاں ڈال کے مسے کر لے رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ خوبصورت بن رہے ہیں. کس لیے؟ اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. تو وضو کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی اور نظافت، طہارت، صفائی جو آپ کر رہے ہیں وہی ہے وضو. کیا ہے؟ وضو. ٹھیک ہے، وضو. یہی معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی بیان ہوا ہے. صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. طویل روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آئے. قبرستان آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ حدیث پیش کر کے بات ختم کروں گا میں. قبرستان آئے اور آپ نے قبرستان والوں کے لیے، قبر والوں کے لیے دعا کی. کن الفاظ میں؟ السلام علیکم دار قوم مومنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. السلام علیکم دار قوم مومنین، اے مومن قوم کی بستی والو، اے مومن قوم کے بستی والو، تمہارے اوپر سلامتی ہو. کیا پتا چلا کہ قبرستان ہم جائیں تو ہم قبر والوں کے لیے دعا کریں، قبر والوں سے دعا نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ قبر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. پیروں پر سفیدی ہو اس کو محجلین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت کو میں ایسے پہچانوں گا کہ ان کے اعضائے وضو کیا ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا. اب بتائیے ایسے چمکتے لوگ کتنے سارے بھیڑ میں کیوں نہ رہیں، دور سے نظر آ جائیں گے، الگ ہی دکھیں گے. تو امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ الگ دکھے گی وہ. مسلم میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرم محجلین من اثر الوضوء. وضو کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے اور ان کے پیر ہاتھ کیا ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیا. اب ایک روایت عمومی طور سے ایک لفظ بولا جاتا ہے فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. ٹھیک ہے، جو چاہے وہ اپنے چمک کو زیادہ کر لے. یاد رکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس جملے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته، اور میں نے کہا کہ غرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کے چمک کو؟ چہرے کے چمک کو نا، چہرے کے چمک کو. غرہ چہرے کے چمک کو کہا جاتا ہے. اب بتائیے چہرے میں آپ کیسے اور کیا چمکا سکتے ہیں؟ آپ کا جتنا چہرہ ہے اتنا ہی دھلیں گے نا، اس سے اوپر تھوڑی دھل سکتے ہیں آپ. تو یہ جو ہے عمومی طور سے اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ھذا کلام ابی ہریرہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا جملہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہیں ہے. اس کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو دو تین باتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی. پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے یہ جانا کہ وضو کا ذکر قرآن میں کہاں ہے. کہاں ہے؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں. نمبر 2 دوسری چیز ہم نے کیا جانی کہ نماز کے لیے
وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے اس کا ذکر، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث کا مفہوم تو آپ کے ذہن میں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ کوئی اگر بے وضو ہو، اس کو وضو کی ضرورت ہو، تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے، کم سے کم اردو یاد رہے۔ ایک بات ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہم نے جانا کہ وضو اور وضو میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، وضو اور وضو میں فرق کیا ہے، اور وضو کا معنی کیا ہے؟ یاد ہے نا وضو کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ خوبصورتی، طہارت، نظافت، ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے جان لیا۔ اسی طرح سے ایک چیز ہم نے یہ جانی کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ کیسے؟ چہرے اور ہاتھ پیر کے چمک کی وجہ سے۔ کیوں چمک رہے ہوں گے؟ یہ وضو کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اتنی چیزیں ہم نے جانی، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آگے جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔